وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم. معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے شعبان کے مبارک لمحات میں عطا فرمائے اور ہم اور آپ رمضان شریف کے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ عزیز دوستو، رمضان شریف میں اور ہمارے درمیان بڑی مشکل سے 3-4 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ آج کی رات، کل کی رات، پرسوں کی رات۔ منڈے اللہ نے چاہا تو چاند نظر آ سکتا ہے، ورنہ ٹیوزڈے تو پکا انشاءاللہ تعالی پہلی تراویح ہم اور آپ ادا کر پائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان جو ہی آتا ہے دلوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے اور دل عبادتوں کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں اور ایمان کی میں ایک نئی تازگی انسان محسوس کرنے لگتا ہے۔ عزیز دوستو، رمضان شریف کو اپنے حق میں بہتر کیسے بنایا جائے، اس سلسلے میں چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، رمضان شریف یوں تو بابرکت ہے، مگر اس کی برکتوں کو وہ پاتا ہے، اس کی حقیقی برکتوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اس کی حقیقی برکتوں کو وہ پاتا ہے جو رمضان کی آمد سے قبل اپنے ذہن کو، اپنے شعور کو، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ جس قدر ذہنی طور پر تیار ہوگا رمضان کی کے انتظار میں اور رمضان کی آمد سے قبل، اسی قدر اس کا رمضان بابرکت گزرے گا، ورنہ حقیقی برکتوں سے انسان محروم بھی رہتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان بخششوں کا مہینہ ہے۔ عزیز دوستو، رمضان کب بخششوں کا مہینہ ہے؟ جب واقعی اس کی قدر کی جائے۔ میرے دوستو، اگر کوئی بندہ قدر نہیں کرے رمضان کی تو پھر اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ آپ اور ہم عام طور پر ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں، وہ پہلو یہ ہے کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان بخششوں کا مہینہ ہے، مگر میرے دوستو، رمضان کی اگر کوئی بندہ قدر نہیں کرتا اور رمضان کا کوئی بندہ احترام نہیں کرتا، رمضان کا کوئی بندہ حق ادا نہیں کرتا، رمضان کی جیسی قدر کرنی چاہیے اگر کوئی بندہ اس کی قدر نہیں کرتا تو محروم بھی رہتا ہے۔ آپ بولیں گے مجھے کیسے پتہ چلا؟ عزیز دوستو، بہت مشہور معروف حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی آئی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے اور حضور پاک علیہ السلام کے ممبر مبارک پر 3 سیڑھیوں پر وہ مشتمل تھا۔ پہلی سیڑھی پر حضور پاک علیہ السلام نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ جب خطبہ ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب نے عرض کیا: سرکار، ہم نے آپ کو اس طرح کہتے ہوئے یا رسول اللہ کبھی ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ یا رسول اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ کیوں آپ نے آمین فرمایا ہے؟ تو اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جب میں سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا تھا تو میں نے دیکھا کہ جبریل آسمان سے اترے ہیں اور جبریل امین میرے پاس کھڑے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا ہوئے ہیں
اور جبریل دعائیں کر رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام کے لب پر دعائیں ہیں۔ میرے دوستو، دعاؤں کی جانب بڑھنے سے قبل اس بات پر آپ کو مجھ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا مانگنے والے جبریل امین ہیں۔ فرشتے سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتے، چونکہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ وہ اللہ کے پیاری مخلوق ہے، اللہ کی فرمانبردار مخلوق ہے، اللہ کی ماننے والی مخلوق ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی اللہ اگر ان کو کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے سارے کے سارے نورانی، فرشتے سارے کے سارے پاکیزہ، فرشتے سارے کے سارے نیک، فرشتے سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار۔ فرشتوں میں پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام سب سے ہائی رینک رکھنے والے، سب سے بلند مقام رکھنے والے، سب سے بڑی کیفیت رکھنے والے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ غور فرمائیں کہ اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ دعا جبریل امین کی ہے اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ آمین خود رسول اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار اور دعا پر آمین کہنے والا سارے نبیوں کا اور سارے مخلوق کا سردار۔ آپ غور کریں دعا کیا کی جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی دعا میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے پروردگار اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان پائے اور اس کی برکتوں سے محروم رہ جائے۔ تو حضرت جبریل امین کی اس دعا پر حضور نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا حضرت جبریل امین نے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ناک خاک آلود ہونے کا مطلب ناک خاک میں مل جائے، ناک خاک میں مل جائے کا مطلب وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان ہلاک ہو جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے پروردگار وہ ناک خاک آلود ہو جو آپ کا نام سنے، رسول اللہ کا نام سنے علیہ السلام اور درود نہ پڑے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، عرض کیا، ارشاد فرمایا وہ ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے بڑھاپے میں کسی کو پائے، ان دونوں کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی کو پائے اور پھر اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے، ان کی قدر کر کے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے آمین کہا۔ عزیز دوستو، مطلب بہت سیدھا سادہ ہے کہ یہ تین کام ہیں کہ ایک رمضان کی قدر نہیں کرنا، دوسرے حضور کے نام کی قدر نہیں کرنا، تیسرے اپنے والدین کی قدر نہیں کرنا۔ جب بندہ یہ تین کام کرتا ہے تو یہ تینوں بندے ہلاکت پاتے ہیں، یہ تینوں بندے برباد ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں بندوں کو ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس واسطے کہ ان کے حق میں دعائیں حضرت جبریل امین کے ہیں اور آمین حضرت آقا کائنات علیہ السلام کی ہے۔ میرے دوستو، یہ تین کاموں سے میں اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے رہنا چاہیے۔ پہلے ماں باپ کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام کا نام مبارک اس میں گرامی سننے کے بعد ہماری زبان پر خود بخود آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز دوستو، خود بخود ہماری زبانوں پر، چاہے وہ آپ تقریر میں سنیں، چاہے آپ کسی مجلس میں سنیں اور یا کسی گفتگو کے درمیان حضور پاک علیہ السلام کا نام آئے، ہماری زبانوں پر خود بخود آ جانا چاہیے۔ ہم بند رکھتے ہیں اپنے منہ، چونکہ میں عادت نہیں پڑی، مگر عزیزان گرامی قدر ہمیں اپنے منہ بند نہیں رکھنا ہے۔ جو ہی حضور پاک علیہ السلام کا نامی اس پہ گرامی آئے، خود بخود ہماری زبانوں پر طاری ہو جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میرے دوستو، رمضان ہم تمام کے تمام کہتے ہیں یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں مغفرتیں ان کے لیے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں، مغفرتیں ان کے لیے ہیں جو اس کا اکرام کرتے ہیں، مغفرتیں ان کے لیے ہیں جو اس کا احترام کرتے ہیں، مغفرتیں اس کے لیے ہیں جو واقعی اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی بندہ ناقدری کرتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کو لائٹ لیتا ہے، اگر کوئی بندہ رمضان کے آنے کے بعد اسی طرح غفلت کی زندگی گزارتا ہے، تو عزیز دوستو پھر وہ رمضان کی حقیقی برکتیں نہیں پاتا۔ میرے دوستو، وہ کیا کام ہے کہ رمضان کی حقیقی برکتیں ہمیں میسر آ جائیں، اس پر ہم غور کریں۔ میرے دوستو، بہت چند باتیں، بہت وقت مختصر ہے، چند امپورٹنٹ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں رمضان میں کرنے چاہیے اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ بہت تیزی کے ساتھ میں نمبر وائز آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی ذہن و دل میں بیٹھ جائے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلا کام جو رمضان کی آمد سے قبل کر لینا ہے وہ ہے شاپنگ۔ عام طور پر
رمضان کے بہت قیمتی لمحات شاپنگ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رمضان کی عید میں وہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، چونکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہوتی ہے جب رمضان کے بعد انسان کو میسر آتی ہے، تو عید میں بہتر سے بہتر اہتمام ہر مسلمان کرنا چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، اس اہتمام کے لیے پھر ہوتا کیا ہے؟ رمضان کے قیمتی لمحات میں انسان شاپنگ کے لیے نکلتا ہے، اور شاپنگ کے لیے نکلتا ہے تو گرما ہے، روزہ ہے، عام طور پر بندہ دن میں نہیں نکلتا، شام میں نکلا کرتا ہے، اور شام میں جب بندہ نکلتا ہے تو عام طور پر تراویح کی برکتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، پہلا کام جو آپ کو مجھ کو رمضان کی آمد سے قبل کر لینا ہے، عید کس قدر غم میں کیوں نہ آئے، عزیز عید ہوتی ہے، عید کی اپنی فیلنگس ہوتی ہے اور عید کی اپنی خوشیاں ہوتی ہیں، اور ہر بندہ ان خوشیوں میں اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیز دوستو، شاپنگ کرنی ہے، اور شاپنگ بھی پھر مردوں کی الگ ہے، خواتین کی الگ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مردوں کی شاپنگ میں اس قدر ٹائم نہیں لگتا، خواتین کی شاپنگ میں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل شاپنگ کو نپٹا لیا جائے اور تیاریاں کر لی جائیں۔ سب سے پہلا کام، چونکہ عید ہمیں منانی ہے، عید کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، عید کا تو سیلیبریشن ہے ہی۔ تو عزیز دوستو، رمضان کی آمد سے قبل عید کا اہتمام کر لیں، عید کی تیاریاں کر لیں، عید کا جوڑا سلا کر رکھ لیں تاکہ رمضان کے قیمتی لمحات برباد ہونے سے بچ جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر ہم اور آپ رمضان کی بالکل قریب چلے جائیں گے، اور پھر سائرن بجیں گے، یا وہ پیر کا دن ہوگا یا وہ منگل کا دن ہوگا، سائرن بجیں گے۔ عزیز دوستو، سائرن بجتے ہی ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف کھینچے چلے آنے چاہیے۔ مغرب کی نماز ہمیں ادا کرنے کے بعد پھر چاند کے دیدار کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ چاند بڑی برکتوں والا ہوتا ہے، یہ رمضان کا چاند ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یوں تو سال کے 12 مہینوں میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، مگر رمضان کا چاند بڑی برکتیں لے کر آتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کا چاند دیکھیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، رمضان کا چاند جو ہی نظر آئے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں۔ عام طور پر ہم چاند دیکھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، مگر میرے دوستو، رمضان کا چاند آپ دیکھیں تو پھر اللہ سے التجائیں کریں توفیق کی، اللہ سے التجائیں کریں نیکی کی، اللہ سے التجائیں کریں، پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر التجائیں کریں کہ اے مولا، میرے رمضان کو میرے حق میں مبارک بنا دے، بابرکت بنا دے، اس کی قدر کی مجھے توفیق عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام کا عالم کیا ہوتا؟ روایتوں میں ملتا ہے، حضور پاک علیہ السلام جو ہی رمضان کا چاند دیکھتے، حضور ارشاد فرماتے، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر۔ ارشاد فرماتے، لوگوں، ہدایت کا چاند تشریف لا چکا ہے، ہدایت کا چاند نظر آ چکا ہے، اور اے لوگوں، بھلائیوں کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ چاند ہدایت کا چاند ہے، یہ چاند بھلائیوں کا چاند ہے، یہ چاند اللہ کو بندے سے قریب کرنے والا چاند ہے۔ آمنت بالذی خلقک، ارشاد فرماتے، اے چاند، میں اس پروردگار پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا فرما کر بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلا کام رمضان کی آمد پر نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ چاند دیکھیں، اور چاند اگر نظر نہ آئے، سائرن کے ذریعے اطلاع ملتی ہے، تو پھر بھی آپ دعا کریں، چونکہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے رمضان کو بابرکت بنانے میں۔ دعا کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے آمنت بالذی خلق۔ پھر آپ دعاؤں کا سلسلہ دراز فرمائیں، اور رمضان کی آمد سے قبل آپ تہیہ کر لیں کہ عام دنوں میں میری نمازیں کبھی کبھی غفلت کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، رمضان آئے گا تو پھر میں ایک نماز میں نہیں چھوڑوں گا، اور ساری کی ساری نمازیں میں مسجد میں ادا کروں گا۔ اس بات کا آپ تہیہ کریں۔ پہلا کام میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے شاپنگ کریں، پہلے کر لیں۔ دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد چاند دیکھ کر دعائیں مانگنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تیسرا کام جو آپ کو ان کو کرنا ہے، اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ میں نماز مسجد میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ سوچیں نماز مسجد ہی کی کیوں ضروری ہے؟ نماز مسجد کی اور غیر مسجد کی نماز میں فرق آپ کو پتہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، رمضان آتا ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی آمد کی برکت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ کو پھر مسجد میں ادا کریں تو پھر وہ 70 کو آپ سے پھر 27 مرتبہ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ 27 70 سے اگر آپ جب دیں گے تو کتنے ہوں گے آپ خود اندازہ لگائیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ عام طور پر ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز ہے، اگر آپ رمضان میں پڑھیں گے تو 70 نمازیں ہیں، اور اگر آپ رمضان میں مسجد میں پڑھیں گے تو پھر اس کے 27 گنا اس کا اجر، اس کا ثواب میں بنتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کو مجھ کو تہیہ کر لینا چاہیے کہ میری نماز کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ رمضان کی برکت پانا چاہتے ہیں تو میرے دوستو تہیہ کرنا ہوگا رمضان سے قبل کہ کچھ ہو جائے
میری نماز مسجد سے نہیں چھوٹے گی، جماعت سے میں نماز ادا کروں گا، اس بات کا آپ کو تہیہ کرنا ہے میرے دوستو۔ تبھی آپ رمضان کی حقیقی برکتیں پا سکتے ہیں، تبھی آپ رمضان کی کیفیت سے بہرآور ہو سکتے ہیں کہ جب آپ مسجد کی طرف کشا چلے آئیں۔ عزیز دوستو، پھر اس کے بعد تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس سال تراویح کا کیا ہوگا اب تک مجھے نہیں پتا، بہرحال تراویح ہوتی ہے اور تراویح ہونی چاہیے۔ تراویح کا اہتمام یہ بے پناہ ضروری ہے، اس واسطے کہ رمضان دو چیزوں کا نام ہے، ایک روزہ، دوسرے تراویح۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بنیادی طور پر رمضان دو چیزوں کا نام ہے، ایک روزہ، دوسرے تراویح۔ یہ دو کام جس کے اچھے ہو جائے اس کا رمضان اچھا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹتی ہے تو میرے دوستو 50% برکتیں، 50%، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، مگر 50% برکتوں سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ روزہ نہیں رکھنے والا 50% محروم ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہے، چونکہ بزرگ بھی یہاں تشریف فرمائے، وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ اگر واقعی عذر ہے تو اللہ کریم ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ کسی کو شوگر ہے اور بی پی ہے اور بیماریاں ہیں، وہ نہیں رکھ رہا ہے تو اللہ کریم ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، عام طور پر رمضان کی برکتیں دو چیزوں میں رکھی ہیں، آپ کو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا ہے۔ عزیز دوستو، ایک ہے روزہ، اب پورے مسلمان رہتے ہیں روزے کا حیدرآباد میں خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے میرے دوستو۔ کوئی گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی روزہ چھوڑنا نہیں چاہتا، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں ایک ماحول ہے کہ روزے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ 50% برکتیں آپ کو مل گئیں، بقیہ 50% رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ تراویح میں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ روزہ اور قرآن، یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے غیر معمولی تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ اور قرآن کی تلاوت اور تراویح کا اہتمام، ان دونوں کے بغیر رمضان کی حقیقی برکتیں انسان کو میسر نہیں آ سکتی۔ میرے دوستو، تہیہ آپ کو مجھ کو کرنا ہے کہ کسی حال میں تراویح نہیں چھوٹے گی، یہ تہیہ آپ کو کرنا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ہاں میں افسوسناک پہلو ہے، حیدرآباد میں انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کوئی 5 دن پڑھتا ہے تراویح، کوئی 6 دن پڑھتا ہے تراویح، کوئی 10 دن پڑھتا ہے تراویح، اور اس کے بعد بازاروں میں نظر آتے ہیں، ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، میرے دوستو کھانے پینے کے ذوق شوق میں نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کھانے سے میں منع نہیں کر رہا، آپ کھائیں، جتنا کھانا چاہتے ہیں کھائیں، مگر تراویح چھوڑ کر کھانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان صرف غذاؤں کے لیے نہیں آیا، رمضان صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان کی آمد صرف اس واسطے نہیں ہوئی کہ آپ کا پیٹ بھر جائے، رمضان تو اس واسطے آتا ہے کہ آپ کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا کرے، اور رمضان تو اس واسطے آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو بھگوئے، رمضان تو اس واسطے آتا ہے کہ آپ کے دل کو تصفیہ نصیب ہو، تزکیہ نصیب ہو، طہارت نصیب ہو، دل کی گندگیاں دور ہو، دل اجلا ہو، دل روشن ہو، دل منور ہو، دل تابہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان کی آمد اس واسطے نہیں ہوتی کہ آپ کا پیٹ بھر جائے۔ میرے دوستو، سال بھر تو ہم کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے سال بھر۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آتا۔ تراویح رمضان کی سب سے اہم عبادت۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ روزے کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی عمل ہے، وہ ہے تراویح کا اہتمام۔ عزیزان گرامی قدر، اس واسطے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح ادا کرتا ہے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، رمضان کی قدر کی نیت کے ساتھ، جو بندہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 29 رات یا 30 رات تراویح کا اہتمام کر لیتا ہے، اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ عزیز دوستو، رمضان کی حقیقی برکتیں، افسوسناک پہلو ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ 5 دن پڑھتے ہیں، 6 دن پڑھتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، حیدرآباد کسی بھی مسجد جا کر دیکھ لیں، پہلے دہے میں جو ذوق شوق اور اہتمام ہوتا ہے، دوسرے دہے میں اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ میرے دوستو، آج آپ مسجد میں تشریف فرمائیں، آپ رمضان کی برکتیں پانے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، آپ کو تہیہ کرنا ہوگا۔ پہلا تہیہ شاپنگ کر لیں، دوسرا چاند دیکھ لیں، تیسرا ارادہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز مسجد میں ادا ہوگی۔ میرے دوستو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھ کر خوب کھائیں تبھی روزہ قبول ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کھجور کے ذریعے بھی روزہ توڑا کھولا جا سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔
پانی کے ذریعے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے پورا دن صبر کیا ہے تو مغرب تک آپ کیوں صبر نہیں کر سکتے؟ میرا دوستو کھانے میں بعض وقت اتنا ہمارا وقت گزر جاتا ہے کہ مغرب خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور مغرب سے پہلے کھانا کھانے والے عزیز دوستو وہ مغرب کے حقیقی مزے سے محروم رہتے ہیں۔ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ سمپل غذا لیں، جیسے حضور پاک علیہ السلام افطار کے لیا کرتے تھے، وہ کیا ہے کھجور، پانی، سمپل چیزوں سے روزہ کھولیں اور پھر آپ مسجد کی طرف دوڑیں تاکہ مسجد کی حقیقی برکتیں آپ پا سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، چوتھا کام جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا وہ تراویح کا اہتمام۔ آپ تہیہ کر لیں کہ کچھ ہو جائے، نہیں میں جاب پر ہوں، میں کام پر ہوں، میری مجبوریاں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کام کب تک ہوگا؟ 11 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، اس کے بعد بھی آپ کو تراویح ادا کرنا ہے۔ عزیز دوستو مسجد کی تراویح سب سے زیادہ افضل ہے۔ اگر مسجد میں حالات نہ ہوں تب بھی آپ کو 20 رکعتیں تراویح کی ادا کرنی ہے۔ عزیز دوستو اب ایک بات میں ضرور یہاں پر عرض کروں گا کہ اگر واقعی تراویح میں قرآن سننے سے آپ محروم ہو جائیں تو کیا کریں؟ تو عزیز دوستو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژنس ہیں، ٹیلی ویژنس پر سعودی عرب کی، مکہ شریف کی، مدینہ شریف کی تراویح آتی ہیں، آپ وہ لگائیں، وہ سنیں۔ قرآن مجید تراویح میں اصل سننے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ انسان کے کانوں سے قرآن ٹکرائے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن ٹکرانے سے کانوں سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو ہم کو نہیں پتہ، مگر عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر اثر رکھا ہے۔ عزیز دوستو جس طرح پانی برتن کو دھویا کرتا ہے، قرآن انسان کے دل کو دھویا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دل دھلتے ہیں، دل مانجے جاتے ہیں جب قرآن واقعی انداز میں، خوبصورت انداز میں انسان کے کانوں سے ٹکراتا ہے تو عزیزان گرامی قدر اس کا اثر صرف کانوں پر نہیں ہوتا، جب وہ کانوں کے ذریعے دل میں اترتا ہے تو دل پاکیزہ ہونے لگتا ہے، دل کو نورانیت نصیب ہونے لگتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر تراویح کے اگر خدا نخواستہ مسجد کی مس ہوتی ہے تو کم سے کم حرم کی تراویح لگائیں۔ رات کے 11 بجے، 11:15 بجے سے شروع ہوتی ہے، چونکہ جاگتے ہیں آپ، اگر سو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر جاگتے ہیں تو پھر قرآن سنتے ہوئے جاگیے۔ یہ راتیں باتوں کی نہیں ہیں، یہ راتیں میٹنگوں کی نہیں ہیں، یہ راتیں گپ شپ کی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ راتیں چبوتروں پر بیٹھ کر گزارنے کی نہیں ہیں، یہ راتیں ڈرائنگ روم میں گزارنے کی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ عزیز دوستو ایک ایک رات میں 70 ہزار لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ میرے دوستو یہ ایک ایک رات بابرکت ہے۔ میرے دوستو یہ راتیں گپ شپ کے لیے نہیں ہیں، اور یہ راتیں فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، چبوتروں کے لیے، میٹنگوں کے لیے نہیں ہے۔ عزیز دوستو یہ لمحات اللہ کی عبادت کے لمحات ہیں۔ میرے دوستو یہ رات کا ایک ایک لمحہ اس قدر قیمتی ہے کہ اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو عزیز دوستو آپ تراویح سنیں، حرم شریف کی سنیں، پابندی سے سنیں۔ مکہ معظمہ کی تراویح بھی لائیو نشر ہو رہی ہے، حیدرآباد کے مختلف چینلز اپنے چینلوں پر بھی نشر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیل فون پر آپ فیس بک کے ذریعے بھی حرم شریف کی تراویح ضرور واچ لائیو کر سکتے ہیں، حرم مکہ کی تراویح، حرم مدینہ کی۔ اگر آپ جاگتے ہیں، اگر آپ سو جاتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ آپ سوئیں، پھر فجر کے لیے تیار ہو جائیں۔ عزیز دوستو رمضان میں کرنے کا 5واں کام، پہلے میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا، شاپنگ کر لیں، چاند دیکھیں اور تراویح کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ قرآن سنیں، یہ ایک چوتھا کام۔ 5واں کام کیا ہے؟ عزیز دوستو 5واں کام جو آپ کو کرنا ہے، عام دنوں میں ہم نہیں کر پاتے، وہ ہے تہجد کا اہتمام۔ عزیز دوستو عام طور پر تہجد میں اٹھنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، جو بندہ فجر کا عادی ہو اس کے لیے بھی بعض مرتبہ تہجد کا اہتمام مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر خاص طور پر حیدرآباد کے ماحول میں یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ بندہ تہجد ادا کرے، چونکہ حضور پاک علیہ السلام کی اپنا جو تربیت کا دور ہے، اور حضور پاک نے اپنے اصحاب کی جو تربیت فرمائی ہے اس کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد نہ گفتگو ہو، نہ میٹنگ ہو، نہ ملاقاتیں ہوں، نہ کوئی کام ہو۔ عشاء کے بعد حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو گلیوں میں پھرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام عشاء کی نماز کے فوراً بعد آرام کرنے کو ترجیح دیتے تھے، غیر رمضان میں، چونکہ اگر بندہ رات میں جاگے گا تو فجر کی نماز کے چھوٹنے کے خدشات بڑھتے ہیں، اسی لیے حضور پاک علیہ السلام کو یہ پسند تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آرام فرما لیں۔ تو عزیزان گرامی قدر حیدرآباد کا ماحول یہ ہے کہ
ایک ایک 2 2 3 3 بجے تک لوگ جاگتے ہیں، عام طور پر تہجد کا موقع نہیں ملتا۔ یہ رمضان آتا ہے، ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے، عورتیں اٹھاتی رہتی ہیں اور بہت سے بچے سوتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ جب سیرن بجنے لگتے ہیں، لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں دسترخوان پر، وہ اذان تک کھا سکتے ہیں، ایک نیا فتویٰ دیتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارے ہاں طریقہ ہے۔ سعودی عرب میں لوگ نہیں کھاتے، بھائی وہاں کا طریقہ الگ ہے، یہاں کا طریقہ الگ ہے۔ یہاں باضابطہ آپ کی سہولت کے لیے سائرن بجا دی جاتے ہیں، کارڈز رکھے ہوئے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے پوری آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی کارڈ میں جو رہتا ہے اس سے 15 منٹ بعد بھی ٹائم بعد کون بولا، ادھر سے یہ بات آپ نے نکالی ہے، کیوں روزے کو برباد کرتے ہیں اور اس قدر وہ اسی ٹائم پر سونا ضروری کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، جب بھی سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس سے 15-20 منٹ پہلے آپ کو دسترخوان پر ہونا چاہیے اور اس سے 10 منٹ قبل آپ کو مصلی پر ہونا چاہیے۔ تب آپ رمضان میں آسانی کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور میرے دوستو، دنیا میں سب سے اللہ کو سب سے پسندیدہ نماز فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل۔ عزیز دوستو، قیام اللیل کے حوالے سے بھی ایک بات میں ضرور عرض کروں گا۔ قیام اللیل کا طریقہ کیا ہے؟ اب بہت سے حضرات سوتے ہی نہیں، کیا وہ بھی قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، تہجد ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سونے کے بعد اس کا نام تہجد ہوتا ہے، سوئے بغیر پڑھیں گے تو اس کا نام قیام اللیل ہوتا ہے۔ مگر عزیز دوستو، قیام اللیل ہو یا تہجد، ہوتی ایک ہی نماز ہے۔ عزیز دوستو، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر آپ کو ہم کو کوشش کرنی چاہیے رمضان میں قیام اللیل کی، پھر سحری ہوگی، پھر فجر کی نماز مسجد جا کر ادا کریں۔ آپ اہتمام کے ساتھ اشراق پڑھنے کی رمضان میں کوشش کریں، چونکہ اشراق کے حوالے سے حضور پاک نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر سے لے کر اشراق تک مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، پھر 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مصلی پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے اشراق ادا کریں۔ پھر دن میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہیں آپ آرام کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، پھر تلاوت کا اہتمام کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ہر روز دوپہر میں رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ دی قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہمارے چینل فیس بک پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ دوپہر ٹھیک 3 بجے میں خود تلاوت کروں گا، آپ اس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1.5 پارے 2 پارے کی تلاوت بھی ہوگی، پھر روزانہ قرآن کی تفسیر بھی ہوگی، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ قرآن سے جڑے رہیں گے۔ عزیز دوستو، پھر مغرب سے بہت قبل، بہت پہلے آپ کو دسترخوان پر ہونا چاہیے اور آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم آپ اپنے اہل خاندان کے ساتھ بیٹھے دعاؤں کا اہتمام کریں، چونکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت بے پناہ مقبول ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح آپ کا پورا رمضان بابرکت گزرے گا اگر آپ اس روٹین کو فالو کریں گے۔ 4 5 6 کام میں نے آپ کی خدمت پیش کیے، ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے رمضان گزاریے۔ بات چیت کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے سارا سال ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا نہیں کھایا پورے 11 مہینے، آپ مجھے بتلائیں۔ میرے دوست، رمضان میں بھی صرف کھانے پینے وہی اسی چیزوں کی طرف، دہی بڑوں پکوڑوں حلیموں کی طرف ہمارا خیال رہے گا تو عزیزان گرامی قدر، پھر رمضان کی حقیقی برکت ہم کیسے پائیں گے؟ عزیز دوستو، آپ کو اس کو تہیا کرنا۔ ہمارے ہاں سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم تو رمضان کی برکتیں پاتے ہیں مگر خواتین کو عام طور پر ہم محروم کر دیتے ہیں، ان کو پکانے کی اتنی ذمہ داریاں دیتے ہیں کہ ان کا پورا افطار کا وقت صرف پکانے میں لگ جاتا ہے۔ ہم سحرن روزہ کھول رہے ہوتے ہیں، وہ افطار کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں، آپ ان کو پہلے بتا دیں کہ آپ کو 5 ساڑھے 5 6 بجے تک افطاری تیار کر لینی ہے۔ کوئی چیز ٹھنڈی ہو جائے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، مگر آپ دعا سے محروم ہو جائیں میں یہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے کہیں کہ ہمارا جس طرح عبادت پر حق ہے آپ کا بھی اسی طرح عبادت پر حق ہے، آپ بھی اللہ کی بندی ہیں، آپ کو بھی وقت ملنا چاہیے، آپ کو بھی دعاؤں کا وقت ملنا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ پہلے افطار سے تیاری کر لیں، پورا خاندان مل کر بیٹھے دعائیں کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے برکتیں نہیں ہوں گی۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کر آپ رمضان گزاریں، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان بابرکت گزرے گا۔ میرے دوستو، رمضان آنے والا ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے، چونکہ بہت سے لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس سال بہت سے لوگوں کو رمضان ملے گا، آئندہ سال نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستو، کس کو کب ملے گا کوئی نہیں جانتا۔ کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ بہت تیزی سے مر رہے ہیں، جان ہے تو اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، احسان جب اللہ نے فرمایا ہے تو ہمیں احسان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ دعاؤں کے ذریعے، التجاؤں کے ذریعے۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ضرور کچھ نہ کچھ میں عرض کروں گا، ضرور نکالیے زکوٰۃ۔ مگر عزیزان گرامی قدر، زکوٰۃ نکالتے ہوئے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کر رکھیں کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی اللہ نے بنائے جو زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتے، ان کو سادات کہتے ہیں۔
آل رسول کہتے ہیں، نسل رسول کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، امت کا تو ہم خیال کرتے ہیں، حضور کی نسبت کا خیال نہیں کرتے۔ آپ اس رمضان اپنے پاکیزہ مالوں سے زکوٰۃ جتنا نہیں نکال سکتے، اگر زکوٰۃ آپ کی 20، 25، 50 ہزار نکل رہی ہے، 5,000 نکالیں، تھوڑا سا نکالیں، مگر حقیقی سیدوں کو تلاش کر کے اور ان کی خدمت میں بحیثیت نذرانہ ان کی خدمت میں اس نظر کو پیش کریں۔ آپ بولیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ میں آپ کی خدمت پیش کروں، آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو جزا ملے گی، اور سادات کے لیے نظر نکالیں گے تو مدینے کے تاجدار کی دعا ملے گی۔ عزیزان گرامی، حضور کی خوشنودی آپ کو ملے گی، حضور کی خصوصی عنایات آپ کروں گی اگر رمضان میں آپ حضور کی امت کے سادات کا خیال رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے باتوں پر غور کریں گے اور اپنے پاکیزہ مال سے سادات کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی خدمت میں نظر پیش کریں گے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار، رمضان کی آمد ہے، مولا ہم تمام کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار، رمضان کے لمحے کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے پروردگار، رمضان کی بے قدری سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ، خوب قرآن پڑھنے کی توفیق دے، خوب تلاوت کرنے کی توفیق دے، خوب خیرات کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، راتوں میں قیام کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، دن میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، روزوں کے اہتمام کی توفیق دے۔ اے پروردگار، رمضان کو ہمارے حق میں بابرکت بنا۔ اے اللہ، رمضان میں ہمیں غفلتوں سے بچا۔ اے اللہ، اپنی نافرمانیوں سے بچا۔ اے اللہ، تراویح کے چھوٹنے سے بچا۔ اے پروردگار، رمضان کے سارے روزے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کی ساری تراویحیں ہمیں عطا فرما۔ اے پروردگار، جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہے مولا، ساروں کے رمضان کو ان کے حق میں بہتر سے بہتر بنا دے۔ اے پروردگار، جو وبا پھیلی ہوئی ہے مولا، اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ اور اے پروردگار، جتنے بیمار ہیں سارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار، فضل الرحیم صاحب کو صحت عطا فرما، محمد فاروق صاحب کو صحت عطا فرما۔ اے پروردگار، ناصر خان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، جو کہ سیریس ہے، وینٹیلیٹر ہے پر مولا، ان کے حال پر رحم فرما دے۔ اے پروردگار، اقصیٰ فاطمہ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار، یہ بچی سیریس ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اس بچی کے حال پر کرم فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا، سارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو صحت کے ساتھ ان کو عافیت عطا فرما۔ اے پروردگار، اس وبا سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ، ان تمام کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے پروردگار، شمس کو والے جو اہتمام کرتے ہیں ہمارے ہاں، بہت اہتمام مسجد میں کرتے ہیں، پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ مسجد کی خدمت میں لگے ہیں مولا، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے پروردگار، یہ تیرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و سلم والحمد للہ رب العالمین۔